اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لسانی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری نعمت اللہ جماعتی۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام لسانی پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لسانی پیغام پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں جگر گوشہ لسانی حضور قبلہ عالم الحاج پیر سید محمد مدثر حسین شاہ صاحب تنویر لسانی، آپ کی حکمت بھری گفتگو اور آپ کے بیانات۔ آج ہم نے آپ کے لیے حضور تنویر لسانی کے جس خوبصورت بیان کا انتخاب کیا ہے، آپ نے چند روز قبل گزشتہ جمعۃ المبارک کو جامعہ مسجد افضلیہ المعروف پیرا والی مسجد نور کوٹ میں ارشاد فرمایا۔ آئیے حضرت صاحب قبلہ عالم کا یہ بیان سماعت کریں۔ آج کی اس بابرکت ساتھ میں جمعۃ المبارک کی یہ گھڑی یقیناً مقبول بارگاہ الہ ہے، رمضان مبارک ہے، یوم بدر ہے، اور اس عشرہ مغفرت میں ہم سب جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا صغیر احمد صاحب نقشبندی مجددی، آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستنیر و معمور فرما رہے تھے۔ آج احباب دور و نزدیک سے تشریف فرما ہے، اور جن حالات میں تشریف فرما ہے وہ حالات ناگفتہ ہے، ہمارے ملکی حالات ہوں، علاقائی ہوں، یا ہمارے جغرافیائی ہوں۔ گرد و پیش میں بھی وبائی مرض کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ ناگفتہ ہے۔ بہت سے حضرات جو آج ہم میں موجود نہیں، اور بہت سے جو صاحب فراش ہیں، اللہ تعالیٰ جو وصال فرما گئے ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو لہٰذا صحت کی خرابی کی بنا پر میں حاضر تو ہو گیا، لیکن بہرحال کوشش کروں گا آہستہ آہستہ اپنے معافی ضمیر کو، چونکہ جب بیمار ہوتا ہے بندہ اس کا کوارڈینیشن وہ نہیں ہوتی، ذہن اور ہوتا ہے، طبیعت اور ہے، دھیان کہیں اور ہے۔ بہرحال مقصد سامعین حضرات گرامی قدر، رمضان مبارک میں ایک تو کمیموریشن ہے آج ان اصحاب بدر کی، ان نفوس قدسیہ کی یاد ہے جنہوں نے پیغمبر آخر الزمان محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں معرکہ حق و باطل میں وہ فیصلہ کن کردار ادا کیا، جس سے فیصلہ ہو گیا کہ اسلام، اگر کوئی اسلام کی ابتدائی تاریخ میں کوئی گھڑی ایسی اہم ہے جس سے پتہ چل سکے کسی کو کہ آنے والے دنوں میں اسلام کی پوزیشن کیا ہوگی، اسلام پھلے گا پھولے گا یا کیا اس کے ساتھ ہوگا۔ اور بظاہر تو کافروں کا پلہ بھاری ہے، کفر کی یلغار ہے، لیکن اس حالات میں اسلام ابھی وہاں پہ مغلوب ہے، ابھی غالب نظر نہیں آتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مغلوب دور میں بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور امید کا دامن نہیں چھوڑا، اور نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے تنہا چھوڑا۔ یہ ان کے عزم اور ان کے ایثار اور ان کے استقلال کا عملی نمونہ ہے کہ 13 سال مکی گزر گئے،
دوسرا سال ہجرت کے بعد یہ شروع ہوا، تو ابھی یہ پوزیشن ہے، اور اس پوزیشن میں بھی وہ یعنی مایوس نہیں ہے اور پر امید ہیں، پر عزم ہیں، اور استقلال اور استقامت اور عزیمت کی وہ شاندار تاریخ رقم کی ہے کہ آج حالت یہ ہے کہ نہ کوئی سواری ہے جنگ کے لیے، یعنی کتنے بندے ہیں جن کے پاس سواریاں ہیں، کتنے ہیں جو سر و سامان کے ساتھ ہیں، کتنے ہیں جن کے پاس تلواریں ہیں، زرہ ہے، اسلحہ ہے۔ تو یہ سوال جتنے بھی آپ جس تاریخ دان سے جی چاہتا ہے پوچھ لیں، سوال کا جواب یہی نظر آئے گا کہ بے سر و سامان، نہ ان کے پاس کوئی ظاہری چیزیں ہیں، نہ کوئی ایٹم بم ہے، بس ایک ہی ہے چیز، وہ یہ ہے کہ وہ محبوب کائنات، محبوب بے مثل، محبوب لم یزل کے جانثار ہیں، وہ یہ بات ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے ان کی عظمت جو قرآن حکیم نے بیان فرمائی، پھر خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف کو بیان فرمایا، صحابہ ان کی بعد از غزوہ ان کے ساتھ جو ان کا عزت و تکریم کا رشتہ تھا، اور جس طرح ان کو عزت و تکریم کے لائق سمجھتے تھے، تو وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہی وجہ ہے، اسی لیے نص قرآنی ہو، حدیث ہوں، یہ سب تمام چیزیں ایسی ہیں جو بین ثبوت ہے ان کی عظمت کا، منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، اپنے ہاتھ کی طرف نہیں دیکھا، اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے صرف دیکھا ہے تو اللہ کے محبوب کو دیکھا، نفع نقصان کو نہیں دیکھا کہ جیتیں گے ہاریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے، اس لیے جیت گئے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہیں، جس طرح حضور ارشاد فرمائیں گے یہی ہماری کامیابی ہے، اور کامیابی کے تمام زینے انہوں نے طے کر لی۔ لہٰذا ایک تو صورتحال یہ ہے، دوسرا یہ ہے رمضان مبارک، چونکہ جس طرح میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک ہر سال آتا ہے، تو اس میں کچھ خاص مقاصد ہیں۔ اب ان مقاصد کو رمضان مبارک کو جس طرح سے کلاسیفائی کیا یا کیٹیگرائز کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ 30 دنوں یا 30 اشروں، 3 اشروں پر 10 دن، ایک مہینہ۔ یہ پہلا اشرہ کون سا تھا؟ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، جس کے حوالے سے میں نے آیا مبارکہ یہاں تلاوت کی ہے، اور جو تیسرا آنے والا ہے وہ کون سا ہے؟ نجات کا۔ کہاں سے نجات ہوگی؟ دوزخ کی، جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو فتحت ابواب السماء، ظاہر ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے نا، مستند حدیث مبارکہ ہے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم، اور وسلسلت الشیاطین۔ یہ حدیث شریف کی روح سے جب ابتدائی رمضان ہے، جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ اس لیے کھولے جاتے ہیں تاکہ نزول رحمت ہو، جس طرح رحمت کی بات ہو رہی تھی، نزول رحمت کے لیے۔ اور اس کے بعد فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ جنت کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اس نے آپ کو اس میں داخل کرنا ہے۔ اگر اس نے داخل نہ کرنا ہوتا تو پھر آپ کو دروازوں کی طرف دیکھنے کے بھی زحمت دوبارہ نہ کرنی پڑتی۔ اس لیے دروازے اتنا بیج و تشریف ایک بار کٹھے لے لیں، کوئی نہیں، ٹینشن نہیں۔ لوگ آخنا ہے بیمار بندہ اٹھ کے اگر پہ لینا ہے، اس وجہ منہ کہہ بند نہیں نہ ہو سکتا، تو سانوں گھر بھی لب جانے، ٹینشن نہیں۔
اسی بالکل ایزی ہو جی ہاں جی اور نہیں وہ بندے دا ذہن جو ہے جی جس طرح دا انسان ہوں اس طرح انہیں اگنا بیمار بندہ نے وجہ چین نہیں آیا پھر آگے بس ٹھیک ہے تشریف فرما ہوا. لہٰذا جنت کے دروازے اس لیے کھولے جاتے ہیں, یہ کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو داخل کرنا ہے. کوئی ہے جو یا وہ منتظر ہے کہ کوئی آئے اس کو داخل کیا جائے, اور جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ خالق نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کو غلام ہو پھر بھی اس طرف پھر اسے ادھر داخل کروں. ٹھیک ہے جی. اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے بما چیف ان کا جو پیر و مرشد ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس لیے جکڑا جاتا ہے تاکہ آپ کو اس مہینے میں کم از کم یہ کہنے میں شرم محسوس ہو کہ جی اسی کی کری ہو ساڈا تے شیطان نے سنو اسرائیل آیا انہیں تو پہلے دس رہا انہوں تو میں خبیث نو کر چھڑیا بند. خبیث اب بند ہے لیکن خباثت بند کیوں نہیں؟ بس یہ مسئلہ ہے. خبیث بند ہے اور خبائثات بھی ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں ہمارے ذاتی جو اغراض ہیں, جو نفس امارہ کو نہ کچلنا ہے. اس کا مطلب ہماری رغبت اور رضا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سب کریں. ہم نے روزے تو رکھے ہیں بشمول میرے, یعنی کہ میں اپنے آپ کو ایکسپنج کر دوں. ایکسپنج نہیں ہو سکتا, یعنی یہ تمام شامل کیے انکلوڈنگ ایوری ون. چند نفوس قدسیہ ہیں جن کی حیثیت جو ہے وہ مختلف ہے. اس لیے عزیزان محترم پنجابی میں کہتے ہیں کم چنگا کہ چم چنگا. ٹھیک ہے جی. بیٹا اچھا ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے رشتہ وہی ہے, اچھا ہے, خونی ناتا ہے, رغبت ہے اس طرف بندے کی کہ یہ مجھ سے فیض لے. جس طرح جائیداد لے رہا ہے اس طرح فیض بھی لے. فیض کا مطلب کیا ہے؟ دعائیں لے. ٹھیک ہے جی. دعائیں لے اور نیک خواہشات مجھ سے لے. توجہات کا یہ طالب ہو, توجہات میری حاصل کرے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے وہ تو بہت گہرا ہے, اس لیے کہ یہ خلق اس کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو نجات عطا فرمائے. وہ نہیں چاہتا جس طرح میرے حدیث شریف کی روح سے عرض کیا کہ وہ جہنم میں جائیں, جاتے ہیں تو جائے, آتے ہیں تو آئے. یہ تو ہمارے والدین ہیں. دیکھیں جس طرح میاں صاحب اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ وہ ہے جس کو والدین دیکھتے ہیں تو وہ دیس نکالا دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جی ہماری طرف سے آنکھ ہے. اور ایک گناہ نہیں, ہزاروں گناہ وہ دیکھتا ہے, صبح دیکھتا ہے, شام دیکھتا ہے, ہماری چالاکیاں دیکھتا ہے اور ہماری خباثتیں دیکھتا ہے کہ اوپر سے کچھ اور ہے, ہاتھ میں کچھ اور ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, اندر میاں کسبی ہے, تو منہ پہ روزہ ہے, اندر اس کے کچھ اور ہے. تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں کہ یا اللہ رحم فرما, اور اندر سے ہماری جو کیفیت ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے, علیم بذات الصدور ہے, وہ سینوں میں جو راز چھپے ہیں, سربستہ راز وہ جانتا ہے. اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. بندے کے ہر نشیب و فراز کو جانتا ہے. اس کے باوجود ہزاروں گناہ دیکھتا ہے, ہزاروں خطائیں دیکھتا ہے, ہزاروں معاملات دیکھتا ہے, اور پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے عیوب کسی پر نہ کھلے. اس کے عیب, وہ ستار العیوب بھی ہے, غفار الذنوب بھی ہے, پردے ڈالتا ہے, گناہ معاف فرماتا ہے. یہ دونوں خوبیاں اس میں بدرجۂ عتم موجود ہیں. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے تاریخ انسانی میں اور انبیاء اور امم کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے
کہ اس کی رحمت ہی ہمیشہ اس کے غضب پر غالب آئی ہے۔ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ہم سب صفات کو مانتے ہیں، کیوں نہ مانیں، اس کی صفات ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بے بس تو نہیں نا، لیکن اس نے اپنی حدیث شریف کی روح سے دیکھے، نصوص قرآنیہ کی روح سے دیکھے، اس نے اپنی رحمت کو غالب کیا ہے اپنے قہر و غضب پر۔ اس کا قہر اور غضب جو ہے اس نے اس پر اپنی رحمت کو اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے، اور ان صفات کو کفار کے لیے رکھ لیا ہے، منکرین کے لیے رکھ لیا ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے نہیں رکھا۔ اور ہم چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور اس سے بڑی عزیزان محترم یہ ابتدائی آفرینش جو ہے، انسانی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر بھی ہیں، اور آپ نے جو خطا آپ سے سرزد ہوئی، جس کی کئی توجیحات ہم نے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ نبی ہے، صفی ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے وہ خطا جو آپ تصورات، عام فہم تصورات ہیں، ان تصورات کو سامنے رکھ کر نبی کی ذات کے ساتھ ان کو نہ چسپاں کریں، یا نبی کو اس کے ساتھ مماثلت قائم کر کے یا اپنی خطاؤں کے ساتھ ان کا کوئی میچ کرنا، یہ انتہائی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ اس سے پہلے، چونکہ آپ اکثر حضرات جو ہیں وہ منسلک ہیں آستانہ عالیہ سے، اور جو معروضات میں عرض کرتا رہا، میں یہ کئی دفعہ عرض کر چکا کہ ہمارے حضرت مفتی مہر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحدیث تھے، حزب الاناف کے صدر مدرس تھے، حضور شاہ الاسانی کے وہ دامن سے وابستہ تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس ذات کی طرف اس حوالے سے نہ دیکھا کرو، یہ چونکہ عام فہم بات ہے نا، وہ بھول تو ان سے بھی ہو گئی، یہ بھول تو ان سے بھی ہو گئی، ہاں جی، ان سے بھول ہوئی ہے ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہم سے بھول ہوتی ہے چسکے لینے کے لیے، یہ فرق ہوتا ہے۔ وہ تعلیم ہے اپنی اولاد کو، یہ کہنا مقصد تھا وہ، کہ ان کا یہ جو فرمان تھا وہ یہ تھا کہ اگر ان سے بھول یا وہ خطا نہ ہوتی تو آج کعبہ نہ ہوتا، آج زمین پر گنبد خضرا بھی نہ ہوتا، یہ مسجد بھی نہ ہوتی، یہ بزم توحید بھی نہ ہوتی، تم بھی نہ ہوتے۔ لہٰذا یہ کائنات کا جو تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، یہ ان کی خطا سے ہے۔ تو اس طریقے سے بہرحال یہ چیزیں ان کی ذات کے ساتھ جو منسوب کی جاتی ہیں عرف عام میں، وہ نہیں کہ بندہ پلنا آ رہا پل تو نہ پل، اب ان کی بھول اور ہے، ہماری بھول اور ہے۔ ان کی بھول مشیت عزتی کے عین مطابق ہے، چونکہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھیجا جائے دنیا میں اور تعلیم دی جائے اپنے صفی کو کہ وہ اپنی اولاد کو یہ تربیت دیں۔ کیا دیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایسا اپنی ذات سے منسوب کرنا کہ یہ جو ظلم کیا ہے، ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے منسوب نہ کیا جائے، چونکہ وہ ہدایت عطا کر چکا، اس کا مطلب آپ کو ہدایت دینا ہے، اور اس کی مرضی اور اس کی جو مشیت ہے وہ یہ ہے، مرضی اور خواہش یہ ہے کہ میرا بندہ میرے احکامات کی پیروی کرے اور جنت کا حقدار ہو، میری رضا کا طالب ہو۔ یہ مطلب ہے، یہ جہنم کو بھرنا اس سے مطلب نہیں ہے۔ جہنم تو ان کے لیے ہے جو ناہنجار ہیں، جو ناہنجار ہیں، جو انبیاء کو بھی بائی پاس کرتے ہیں، ان سے بھی منہ موڑتے ہیں، ان کی تعلیم سے بھی منہ موڑتے ہیں۔ اس لیے یہ تعلیم قیامت تک کے اولاد کو عطا کر دی، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ جب بھی ہم یہ کریں، ہم سے کچھ ہو وہ کام جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت نہیں دی، جو اس کی مرضی اور اس کی خواہشات کے خلاف ہے، تو پھر یہ ظلم ہوگا۔ جب یہ ظلم ہے تو یہ اپنی جانوں پر ہم نے خود کیا ہے۔ اب جب جانوں پہ ظلم خود کیا تو پھر ظاہر ہے اس کی رحمت کے ہم طلبگار ہوں گے۔ اور یہاں حضرت سہل بن عبداللہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ توبہ کا مطلب بھی یہی ہے، جو
مذموم اخلاق ہیں، جو مذموم عادات ہیں، جو مذموم افکار ہیں، جو اخلاق رذیلہ ہے، وہ عادات، وہ افعال جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہیں، ان سے باز رہنا اور اخلاق محمودہ اور افعال محمودہ کی طرف مائل ہونا جو اللہ کو پسند ہے، جن کی تعریف کی گئی ہے، جو ایڈمیٹیبل ہے، ان کی طرف متوجہ ہونا، اور جن سے منع کیا گیا، جو اس کو ناپسند ہیں، اب وہ نہ کرنا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کم چنگا یا چم چنگا، اولاد تو ہوتی ہے لیکن جب کام اچھے نہیں ہوتے تو پھر جس طرح میں نے کہا تھا وہ آگ ہوتا ہے، پھر رشتہ تو ہوتا ہے، جوش وہی ہوتا ہے کہ کاش اب بھی آ جائے، آج بھی آ جائے، اپنے رائے راست پہ آئے، لائن پہ آئے، تو پھر عزیزان محترم آخر وقت تک اس کا انتظار رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، ایسی توبہ اللہ کے حضور پیش کی جائے جس میں دوبارہ اس گناہ اور اس نافرمانی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کا تصور انسان کے دل میں نہ اٹھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ توبہ کیا ہے، یہ توبو سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے موت کے تصور کو سمجھ لینا کہ میرا انجام یہ ہے اور میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا۔ جب دیکھیں ہماری طبیعت جب خراب ہوتی ہے، مزاج خراب ہوتا ہے، جب ہم پھنس جاتے ہیں کہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہم مائل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس بھری دنیا میں اب کوئی ایسا نہیں جو ہمیں بچائے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو بچا سکے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں پناہ دے سکے، اور اس پناہ میں کوئی تب دے سکے پناہ جب وہ خالق کے برابر ہو، جب وہ خالق تو لا شریک ہے، اس کے احکامات یہی ہیں کہ میرا کوئی ہمسر نہیں، میرے کام میں کوئی شامل نہیں، ذات میں لا شریک، صفات میں لا شریک۔ تو پھر عزیزان محترم حضرت ذوالنون مصری کے قول کی روح سے یہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے جس کو میں ابھی کوٹ کرتا ہوں، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ یہ آیت ہے ان کے لیے جو 3 اصحاب تھے جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی جنگ پر، غزوہ پر نہیں گئے۔ وہ آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ، میں نے کئی دفعہ عرض بھی کیا ہے لیکن اشارتاً عرض کر دیا۔ اب جب ان کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم ہوا تو ظاہر ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض عین ہے، حضور کی اتباع امتی پر، نبی کی اتباع امتی پر فرض عین ہے۔ اب اس بڑی دنیا میں جب کہا کہ بائیکاٹ ہے، کوئی ان کی یعنی بیوی ان سے کلام نہ کرے، کوئی ان کا بھائی ان سے کلام نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ، جس طرح سوشلی ڈسٹینسڈ ہیں، وہ سوشلی ڈسٹینسڈ ہے اس وقت تک جب تک حضور اس کا حکم صادر نہ فرمائے کہ اب ان کی معافی ہوئی کہ نہیں ہوئی، یا اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب بیویاں جو حلال ہیں وہ بھی ان پر حرام ہو چکی ہیں، رشتے جو حلال ہیں وہ بھی منہ موڑ گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری اس حوالے سے فرماتے ہیں، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب اس بھری دنیا میں صحابہ جو صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس پوری کائنات میں ان کا کوئی چارہ ساز نہیں ہے۔ جب حضور کے در سے پھرے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، کیوں در بدر پھرتے ہیں؟ اس لیے پوری کوئی یہ در کہتے ہیں ایک در بند تو 100 در کھلا، یہاں مصطفیٰ کا در بند ہوا تو 100 در کھول لینا پھر۔ یہ قرآن پاک کا ریفرنس دیا، انہوں نے کہا کہ جب ان کے لیے قرآن پاک خط کہتا ہے زمین تو وسیع تھی لیکن ان پر تنگ ہو گئی، اس لیے کہ آج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے۔ تو ناراض کس لیے ہیں؟ وہ تو فار دا کمپلائنس آف جہاد تھا نا، کہ جہاد پر چلے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے تو کھجوریں پکی ہیں،
تو کھجوروں کا بندوبست کون کرے گا؟ تو لہٰذا لالچ میں پڑ گئے، تو آج جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، پرسوں جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جسٹس از ڈیلیڈ، جسٹس از ڈینائڈ، انصاف میں تاخیر کریں تو انصاف کے انکار کے برابر ہے۔ جو نیکی ہے اس کو فعل فور کریں، اس لیے کہ کیا پتہ اگلے لمحے تک آپ رہے یا نہ رہے، یا آپ کا دل ہی نہ پھر جائے کہ شیطان آپ کو مکرا نہ دے۔ تو لہٰذا اب بھری دنیا میں زمین وسیع ہوتی ہے، لیکن ظالم کے لیے ربنا ظلمنا انفسنا، جس نے ظلم کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے ابا نے بتایا، آپ سب کے ابا نے بتایا، 300 سال تک علماء کہتے ہیں نا کہ 300 سال تک وہ مارے پھرتے رہے اس خطا کے لیے جو مشیت یزدی کے مطابق تھی، وہ کنٹینیوٹی تھی۔ تو ہم جو خطائیں کرتے ہیں، ہم تو رمضان بھی آتا ہے، شعبان بھی آتا ہے، رجب بھی آتا ہے، جمعہ بھی آتا ہے، حج بھی آتا ہے، یوم عرفہ بھی آتا ہے، تو پھر عزیزان محترم ہمیں بھی اس کی جستجو ہے کہ نہیں ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انسانوں توبہ کرو، اس لیے حدیث شریف کی روح سے کہ میں دن میں 100 بار استغفار اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب کی تعلیم یہ ہے۔ تو عزیزان محترم یہ قرآن حکیم کے اسلوب ہیں جو ہمیں سکھائے گئے، اور اس میں جس طرح معروف حضرت عبدالخالق خجدوانی کا بہت خوبصورت واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک ہمسائے میں ایک میاں بیوی بوڑھے لڑ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ لڑائی اس وجہ سے ہو رہی تھی، ان کے چبارے پر وہ عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے کہا لڑائی کیا تھی؟ لڑائی یہ تھی کہ وہ عورت کہنے لگی کہ اپنے خاوند سے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے آئی تیرے لیے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے معاملات کو چھوڑا، تیرے لیے آئی ہوں، اور تیری نوکری کی ہے، تیری بکریوں کو جناب چارہ ڈالا، تیرے بھینسوں کو چارہ ڈالا، تیرے گھر کی صفائی کی، تیرے کپڑے دھوئے اور تجھے کھانا پکا کے دیا، تیری تیمارداری کی، تیری خدمت اور خاطرداری کی، تیرے مہمانوں کی خدمت خاطر سب کی ہے تیرے لیے، لیکن یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف دیکھ۔ وہ اپنا اپنا طریقہ ہے نا، وہ تو تھا ایک دنیا کا تصور۔ تو حضرت خواجہ عبدالخالق خجدوانی علیہ رحمہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے ہمارے خواجگان میں سے ہیں، آپ کی طبیعت معرفت ظاہر غالب تھی، تو پھر آپ نے تو اپنی طرف لے جانا تھا، تو آپ اس قدر محظوظ ہوئے کہ آپ پہ وجد طاری ہو گیا، اور پھر اس کا تصور قرآن حکیم کی 5ویں آیت سے انہوں نے 5ویں سپارے میں اس بات سے اخذ کیا کہ قرآن حکیم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے جی چاہتا ہے گناہ لے آؤ، سب معاف کر دوں گا، اگر شرک لائے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ نہیں چھوڑوں گا، پہاڑوں کے برابر لے آؤ، گناہ معاف کر دوں۔ جی تو معلوم جو ہوتا ہے وہ تو مائل ہے، وہ تو مائل ہے، وہ تو مائل بکرم ہے۔ جی ہم اگر سائل ہوں تو پھر وہ مائل بکرم ہے نا، اگر ہم سائل ہی نہیں، ہم تمنائی ہی نہیں، تو پھر عزیزان محترم بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں جو تاریخ انسانی سے ہیں، جو حضرت امام زین العابدین کا وہ تاریخی واقعہ جو اہل بیت اطہار سے ہیں، جن کی قربانیاں، جن کی خدمات دین اسلام کے لیے، اور جن کی عبادت و ریاضت، جن کی نسبت رسولی یعنی خاندان نبوت سے جو قریبی تعلق ہے، خون رسول ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، حضرت مولا کائنات کے پوتے ہیں۔ تو پھر آپ نے سنا علماء سے کہ وہ جناب کسی نے دیکھا کہ کعبے کے غلاف سے لپٹ کر کوئی شخص روتا ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ تو پھر عزیزان محترم لوگوں نے کہا کہ اتنا گناہ گار ہے کہ اس کے اتنے گناہ ہیں کہ مطلب یہ چپ ہونے میں نہیں آتا، یہ لگاتار روتا جاتا ہے، لگاتار روتا جاتا ہے، اور اللہ کے حضور اپنی التجائیں پیش کرتا ہے، مناجات پیش کرتا ہے۔
تو کسی سمجھدار نے جا کے کہا کہ نوجوان کیوں فکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، تو وہ تو گناہ گاروں کی سنتا ہے۔ تو جس حرم میں کھڑے ہو، جس گھر کے ساتھ لپٹے کھڑے ہو، جس کے غلاف کے ساتھ لپٹے کھڑے ہو، یہاں اب رحمت اور مغفرت اور نہیں ہوگی یا سنوائی نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، کدھر سے آئے ہو، کیا تمہارا مسئلہ ہے، کیا تمہارا گناہ، جب اس نے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کی کیفیات اور ان کے مزاج میں، جو طبیعت میں، جو جبلت میں سکھایا گیا، جو پڑھایا گیا، جو ان میں انفیوز کیا گیا، وہ یہ تھا۔ یہ رمضان مبارک اسی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے۔ آؤ، پہلا اشارہ تھا، مشن ہے۔ اس کو رمضان مبارک کو اس طرح لو جس طرح یہ مشن ہے۔ ہم نے رمضان مبارک کو لیا ہے جس طرح رمضان مبارک ہے، روزہ ہے، بس ٹھیک ہے، رکھیں، کھائے پئیں، عید کریں۔ ابھی 10ویں 20ویں روزے کے بعد ابھی ہماری تیاریاں عید کے لیے ہیں۔ تو عزیزان محترم، عید کی تیاری کرنا خوشی کی بات ہے، لیکن دیکھو تو صحیح، حدیث شریف میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ باب الریان۔ ابھی مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کا نام، میں حاجی صاحب کے گھر داخل ہو رہا تھا، کسی نے فون کیا کہ بیٹے کا نام ریان رکھے کہ نہ رکھے۔ تو یہ باب الریان کیا ہے؟ یہ وہ حدیث شریف کی روح سے یہ وہ دروازہ ہے، ہر دروازے سے اس کو ندا ہوگی روزے دار کو، روزہ اللہ تعالیٰ کو اور توبہ کرنے والا اور اس پروسیس سے گزرنے والا جو حصول رحمت کا متلاشی تھا پہلے عشرے میں اور حصول مغفرت کا متلاشی رہا دوسرے عشرے میں، اور پھر حصول مغفرت اور حصول نجات کا متلاشی رہا آخری عشرے میں۔ تو پھر عزیزان محترم، اس کے لیے انعام یہ ہے کہ ندا ہوگی، آؤ ہر دروازے سے۔ تو ہر دروازے سے تو ندا اسے ہی ہوتی ہے نا جو مقبول ہوتا ہے، جو VIP بندہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ دروازہ وہ ہے، باب الریان وہ ہے جس میں روزے داروں کو داخل کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور پھر ڈیلی بیسس پہ جو ہم مشن ہے، ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن یہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، وہ تو تفنن تباہ کی خاطر ہے نا۔ ہم سب یہ سموسے کھانے والے، چاٹ کھانے والے، ایک دن روزہ اگر خراب کھل جائے، یعنی کھانے کو کچھ نہ ملے، تو پھر ہم نے شکری کرتے ہیں، ہم بھی اور آپ بھی، یعنی کہتا ہے انہیں روزہ کھڑا ہے، نہ ہی کھڑا۔ ہاں، یہ کنجوسی اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بخل ہے۔ بخل اچھا نہیں ہوتا، بخیل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ مال و دولت کے انبار ہوں اور مہمان کو پیش نہ کیا جائے تو یہ بخیلی ہے۔ اس سے بہتر اب روزہ نہ رکھے، نہ رکھائے، نہ کھلوائے۔ ایسے افطار پارٹی کو دور سے سلام، اس کا کھانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ پانی سے بھی افطار کرائے تو موسٹ ہے، اس میں برائی نہیں۔ حضور قبلہ عالم، یہ ہمیں بزرگوں کی تعلیم ہے۔ حضور شاہ لاسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، پتہ بھی ہے مہمان نے ایک روٹی کھانی ہے، پتہ ہے، جانتے ہیں، لیکن اگر تم زیادہ رکھو گے، جتنی زیادہ رکھو گے، ثواب تو اتنے کا پہنچے گا۔ یہ تو ہمیں بزرگوں کی تعلیم ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں، اگر ہے نہیں کیا تو وہ بخیل ہے، منحوس ہے۔ اس کی داڑھی، اس کی شکل کی طرف نہ جائیں، نہ نمازوں کی طرف جائیں، نہ تسبیحوں کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضور شاہ لاسانی علیہ رحمہ کی یہ تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا السخی و حبیب اللہ ولو کان فاسق، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ نیک بخیل سے فاسق سخی رب کو زیادہ پسند ہے۔ اگر وہ گناہوں کو دیکھے یا گناہوں کی طرف دیکھے تو سب کے سر اتار کر رکھ دے۔ وہ گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو تیرے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تیرے دل میں محبت کس لیے ہے؟ جب تو مال کا پجاری رہا تو پھر منہ پہ روزے رہے اور افطار پارٹیاں، یہ افطار پارٹی نہیں، یہ تو ذلیل پارٹی ہے۔ لہٰذا بہرحال یہ اصلاحی باتیں بھی ساتھ ساتھ ہے۔
اصل موضوع پھر ہٹ جاتا ہے، پھر میرا چونکہ آج دماغ ٹھیک نہیں، تو یہ نہ ہوگا کہ گرمی میں کہیں آگے چلے جائیں۔ بہرحال ڈیلی بیسس پہ ٹو دی پوائنٹ، بیک ٹو دا ٹریک آئے، ڈیلی بیسس پہ ایک روز حدیث مبارکہ سنتا ہے جو ٹی وی پہ بھی جاتی ہے، علماء بھی سناتے ہیں، نعت خوان بھی سناتے ہیں، روزے دار بھی سناتے ہیں، مولوی صوفی سب سناتے ہیں، مجھ جیسے جاہل بھی سناتے ہیں، سب سناتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ روزے دار کی منہ کی خوشبو۔ یاد رکھو، روزے دار کی منہ کی خوشبو نہیں ہوتی، روزے دار کے منہ کی بو ہوتی ہے۔ وہ سمیل اچھی تو نہیں ہوتی، وہ تو سارا دن پیٹ خالی ہوتا ہے، وہاں سے کیا آئے گا خالی جناب۔ لیکن جس نے سارا دن بھوک پیاس اس لیے برداشت کیا، اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر وہ بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا اس کے ہاں قدر و قیمت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ سنی ہے حدیث شریف؟ سنی ہے؟ نہیں سنی؟ سنی ہے؟ کیا اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ کس طرح لگتی ہے اللہ تعالیٰ کو؟ مشک و عنبر سے زیادہ خدا کو پسند ہے۔ تیرے منہ کی بدبو جو صرف اس کی رضا کے لیے ہے، بس دیکھ لے، بس یہ فرق ہے میرے اور تیرے منہ کی بدبو جو صرف اس کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، یہ اس لیے ہے کہ اس کی رضا کے لیے، تو وہ رات شام کو وہ اس طرح ہوتی ہے بدبو، وہ خوشبو یا وہ بو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ اس کے حضور اس کی مقبولی۔ ناظرین محترم، ابھی آپ دیکھ رہے تھے جگر گوشہ لاسانی حضور قبلہ عالم حضور تنویر لاسانی کا وہ خوبصورت بیان جو آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو جامع مسجد افضلیہ المعروف پیراں والی مسجد نور کوٹ میں ارشاد فرمایا۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ العزیز لاسانی پیغام پروگرام میں انشاءاللہ حضرت صاحب قبلہ عالم کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری نعمت اللہ جماعتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔